بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ پاکستان کی سیاست میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، کنفیوژن بھی ہے اور کچھ کنفیوژن جو ہیں وہ حکومت نے خود پھیلائی ہیں اور چیزوں کو ٹارگٹ نہیں لینے دے رہی، ادھر ادھر کری جا رہی ہے اور اپوزیشن ان کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ لیکن اس ساری گفتگو میں آپ کو عرض کروں گا کہ اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف ایک پیج پر آگے ہیں۔ وہ کس ایشو کے اوپر ایک پیج پر آیا، بڑا ایک یعنی ان کے درمیان جو اصل لڑائی تھی وہ بھی انہوں نے مکا لی ہے، اور وہ کیا معاملہ تھا اور کیسے مک گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے کہا کہ کنفیوژن جو ہے پاکستان کی سیاست میں وہ شروع سے رہی ہے، اس حکومت نے بہت زیادہ چیزوں کو بڑھا دیا ہے۔ دیکھیں، صدارتی نظام کا ایک شوشہ چھوڑا گیا اور ظاہر ہے کہ پی ٹی نے چھوڑا۔ یہ میں نے آپ سے سب سے پہلے شاید میں نے ہی بات کی تھی اس کے اوپر کہ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ ایک جنرل صاحب ہے ریٹائر، انہوں نے بیٹھے بیٹھے خیال آ گئے صدارتی نظام بہت ضروری ہے۔ وہ بھائی 35 سال صدارتی نظام ہی رہا ہے، آپ دیکھ لیں جنرل ایوب کا نظام صدارتی نظام تھا، اس کے بعد جنرل ضیاء والا وہ صدارتی نظام ہی صدر بنیا سی، جنرل مشرف بھی صدر بنیا سی، 4 سال بھی جڑے یحییٰ خان جڑا وہی صدر رہا، تو اس کے نتیجے میں جو ہمیں چیزیں حاصل ہوئی ہیں یہ تہاڈی تسلی نہیں ہوئی، مگر یہ ہے کہ وہ اس باتوں کو پھیلایا گیا، جان بوجھ کر پھیلایا گیا۔ کیوں پھیلایا گیا؟ اس لیے پھیلایا گیا کہ اصل مسائل جو ہیں اس پر بات نہ ہو سکے۔ دیکھیں، آج کل سردی ہے، سردی میں سب سے زیادہ کس چیز کی انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ گیس نہیں آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب سے یہ صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑا گیا تب سے اب تک کسی آپ کو گیس کی شارٹیج کی خبر اس طرح مین سٹریم میڈیا میں نظر آئی ہو؟ دوائیاں مہنگی، کہیں آپ نے سنا ہو؟ یہ پٹرول مہنگا، کہیں آپ نے اس پر کوئی بات سنی ہو؟ کوئی مہنگائی، بے روزگاری، اس پر کبھی کوئی آپ نے بات سنی ہو؟ یہ پچھلے 8-10 دن کے اندر حکومت بہت خوبصورتی سے پلے کرتی ہے چیزوں کو۔ مثلا آج بھی فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے پلے کیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پی ٹی کو آپ کو اور کریڈٹ دے نہ دیں، یہ کریڈٹ ان کا ہے کہ ان کو پروپیگنڈا کرنا بہت بہترین طریقے سے آتا ہے، اور وہ اتنا خوفناک طریقے سے چیزوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس رو میں بہہ جاتے ہیں۔ مثلا آج فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے، ٹویٹ کیا انہوں نے کہ جناب رانا شمیم جو سابق چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے، ان کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ ہوا نواز شریف کے سامنے، وہ اس کے جو گھر ہے وہاں پر، اور اس بات کی تردید جو ہے وہ نہیں کی، اس خبر کی تردید نون لیگ نے ابھی تک نہیں کی۔ حالانکہ ایشو یہ نہیں ہے کہ بیان کہاں ریکارڈ ہوا، لندن میں ہوا، لاہور میں ہوا، اسلام آباد ہوا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کس کے سامنے ہوا؟ نواز شریف کے سامنے ہوا، فواد چودھری کے سامنے ہوا، گوہر بٹ کے سامنے ہوا، یہ بھی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جناب وہ اپنا بیان جہاں پر بھی انہوں نے ریکارڈ کروایا، بیان حلفی، کیا وہ اس سے مکر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کسی جگہ پہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف نے میری کن پٹی تے بندوق رکھ کے اے سارا میرے کو بیان لیتا ہے؟ کیا کسی جگہ کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ بیان میں نے نہیں دیا یا مجھ سے زبردستی لیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور اس میں انہوں نے ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کے اوپر ایک سنگین الزام عائد کیا۔ اس الزام کی انکوائری ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ عدالت ظاہر ہے، اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، قانون کم از کم میرے سے تو بہت زیادہ وہ جانتے ہیں، میرے سے کیا بلکہ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ عدالت میں جو جج بیٹھا ہوتا ہے وہی قانون بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ فیصلہ اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہونا ہوتا ہے، عمل درآمد بھی اسی کا ہونا ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے اس چیز کو اور طریقے سے لے لیا ہے، لیکن میں بادی نظر میں بات کر رہا ہوں یا ایک عام آدمی کی سوچ کے تحت میں بات کر رہا ہوں کہ یار اس نے الزام لگایا تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے نا، کہ آخر یہ بھائی صاحب نے بات کی ہے۔ جھوٹ بول رہے ہوں گے رانا شمیم صاحب، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سچ بول رہے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ رانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر رانا صاحب کو اس الزام میں اندر کرو، بجائے اس کے کہ آپ ان کو توہین عدالت میں اندر کریں، اس الزام میں اندر کیا جائے۔ اچھا انکوائری تو کرائے نا، جرا تو کرے نا، چیزوں کو چیک تو کرے نا، لیکن اس طرف نہیں جا رہے۔ حکومت جو ہے وہ اس طرف بالکل نہیں جا رہی۔ اب ظاہر ہے چونکہ عدالت میں معاملہ ہے، ان پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اب آگے اس حساب سے چیزیں چلیں گی۔ لیکن اس کے باوجود حکومت اور حکومت کے جو ترجمان ٹی وی چینل ہے نا، یا وہ کیا کہنا چاہیے ان کے پیارے
ان کے پیارے چینل اور ان کے پیارے اینکر جو ہیں وہ اس بات کو ایشو نہیں بنا رہے. ایشو اس بات کو بنا رہے ہیں کہ جناب نواز شریف دی موجودگی ریکارڈ ہویا. او بھائی نا تسی نواز شریف دی موجودگی جی ریکارڈ کرا لو, نواز شریف دی غیر موجودگی جی ریکارڈ کرا لو. بات تو وہ وہی کہہ رہا ہے, وہ لندن میں بھی وہی بات کہہ کے آیا جو یہاں پر اسلام آباد میں کہہ رہا ہے. اس نے بیان حلفی جو جمع ہوا ہے وہاں پر, جو ان کے میرا خیال ہے نواسے نے بھیجا ہے, تو وہ جو جمع ہوا اس بات سے یا تو وہ مکر جائے, پھر تو وہ بات سمجھ آتی ہے. جب وہ مکر نہیں رہا اور کہی جا رہے ہیں کہ جناب آپ بلائیں ثاقب نثار کو, میں ثابت کروں گا. وہ کیسے ثابت کریں گے یہ ان کا مسئلہ ہے, مجھے نہیں پتا وہ کیسے ثابت کریں گے, لیکن اس چیز کی کم از کم انکوائری ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کیس میں ایک سابق وزیر اعظم اور ان کی صاحبزادی کی کو انصاف ملنے کا معاملہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کو انصاف جو ابھی تک ملا ہے وہ قانون اور رسول کے مطابق ملا ہے کہ نہیں ملا. عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے, میں نے بھی وہ فیصلہ پڑھا ہوا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ انصاف جو ہے قانون کے مطابق ہے, لیکن میری رائے محترم نہیں ہے, رائے محترم جج کی ہوگی جو بھی وہ فیصلہ دے گا. اب چونکہ وہ عدالت میں مریم نواز شریف صاحبہ کی حد تک یہ کیس چل رہا ہے تو میں اس پر بات نہیں کرتا, مگر میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ حکومت جو ہے وہ پروپیگیٹ کرتی ہے چیزوں کو اور اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے. ماضی کی حکومتیں بھی ایسے کرتی رہی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب پی ٹی کو نواں کام کر رہی ہے, ماضی کی حکومتیں ایسا کرتی گئی ہیں. پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی, نون لیگ بھی کرتی رہی, پرویز مشرف کی حکومت بھی کرتی رہی, چودھری پرویز لائی وغیرہ بھی یہ سارے رکھتے کرتے رہے. لیکن پائن اصل گل اے نہیں ہے, اصل گل اے کہ جناب یہ جو رانا شمیم صاحب ہیں ان کے بیان کی کسی جگہ پہ انکوائری ہونی چاہیے. اچھا, اس انکوائری کو کروانے کے لیے فواد چودھری اینڈ کمپنی جو ہے وہ بات نہیں کرتے. ثاقب نثار صاحب جو ہے نا ان کے اوپر بہت سارے الزامات, بہت ساری باتیں, بہت ساری چیزیں دنیا کہہ رہی ہے, باتیں کر رہی ہے. اب میں آپ سے کیا بتاؤں, مطلب افواہیں چل رہی ہیں, لوگ جو ہیں وہ نام لے رہے ہیں کہ جناب کچھ عدلیہ کے اہم ترین سابق جو عہدیدار ہیں اور وہ میاں صاحب کے جو خلاف ایک پوری مہم تھی اس میں بڑے پیش تھے, تو وہ جناب پاکستان سے بھاگنے کا سوچ رہے ہیں یا پاکستان چھوڑ کے کینیڈا, آسٹریلیا, امریکہ کتے جا کے بسندہ شہریت شورت لینے کا, اس طرف جانے کا سوچ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا اس بات میں کتنی صداقت ہے, میں آپ سے عرض کروں, لیکن یہ باقاعدہ افواہیں گردش کر رہی ہیں. لوگ کا نام لینے شروع کرتے ہیں, ثاقب نثار صاحب کا نام لوگ لے رہے ہیں. میں تو بالکل اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ وہ چلے جائیں گے, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کنفیوژنز ہیں جو کہ خام خواہ چلائی جاتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایسی پرسنالٹیز جو کہ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان رہا یار ایک بندہ. اب آپ سوچیں نا کہ مجھے ان کے فیصلوں سے اختلاف ہے, بالکل ہے, میں ان کے فیصلوں سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں یار. اب ان کے اوپر الزامات اگر اس طرح کے لگنے شروع ہو جائیں, پبلک میں اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جائیں, تو یار یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. یہ پاکستان کا امیج خراب ہوگا. دنیا کیا کہے گی کہ یار تاڑے چیف جسٹس ہو جائیں. ویسے ماضی کے چیف جسٹس بھی انجی رہے نے, وہ مولوی مشتاق سے لے کے اور جسٹس وہ کیا نام تھا, منیر شاید ان کا نام تھا, وہ مولوی تمیز الدین والے, ٹھیک ہے, وہاں سے لے کے تو پھر شروع ہو جائے تو پھر چیزیں کوئی مطلب اچھی ریپیوٹ کیری نہیں کرتی. میرا مطلب ہے یہ جو ماضی کی ہماری عدلیہ ہے, تو یہ اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں. اب سلیم صافی صاحب نے کہا ہے کہ جناب کچھ جو عدلیہ سے ریلیٹڈ سابق ہیں عہدیدار یا جج حضرات, وہ اب لینا چاہ رہے ہیں اپنا پاکستان چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں اور باہر دوسرے ملک کی نیشنلٹی کی طرف جا رہے ہیں. یہ سعید چودھری صاحب بھی یہ بات فرما رہے تھے. تو مطلب ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں ہمارے امیج کے حوالے سے, پاکستان کے امیج کے حوالے سے. اب تو یہ اندازہ لاؤ نا کہ اگر کوئی سابق جج جو ہے ہائی کورٹ کا وہ جا کے کینیڈا دی نیشنلٹی لے لوے یا اتنے سٹے کلیم کرتے ہوئے تو کی کہے گا جی مینوں پاکستان کی انصاف نہیں لبنا. حاصل ہی گل ہے نا. اسی طرح جو باقی ہمارے سابق جرنیل ہیں وہ جا کے وہاں پر آسٹریلیا یا کینیڈا یا امریکہ میں ان کی اولادیں رہتی ہیں, تو یار ان سے کوئی پوچھ رہا نہیں ہے کہ یار تسی مطلب دعائی خدا دی ایڈے وڈے عہدے تے رہے ہو تو ہن تانوں بڑا ملک پسند نہیں, تسی چھڈ کے آ گئے ہو. مگر یہ ہو رہا ہے, یہ جگ ہسائی ہماری ہو رہی ہے, کیونکہ حرکتیں ایسی ہیں نا. ہمارے سارے سابق جتنے بھی حکمران طبقات کے لوگ ہیں, ایکچولی میں ان کی بات کرتا ہوں, یہ بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے. میاں نواز شریف ہے مثال کے طور پہ, اب یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ میاں نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے,
2 बार वजीर अला रहे, 3 बार उनका भाई वजीर अला रहा, तो एक अस्पताल भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं बनाया जिथे उन्होंने इलाज हो सकता, बाहर जा रहे हैं इलाज कराने। तो बातें जो हैं वो बहुत साइड हैं, लेकिन इसमें सारा मिल मिला के कहानी है कि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान का आम आदमी, आप और मैं, दुनिया भर में ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, वो लोग जो हैं वो खामखा घर बैठे बदनाम हो जाते हैं और दुनिया भर में हमारे बारे में अजीब गरीब बातें होती हैं। इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए हुकूमतें होती हैं। अब जब फवाद चौधरी साहब ही कहेंगे कि साडे साबक वजीर आजम ने साडे के साबक चीफ जज के कोलों अपने कमरे च बहा के बयान लेता, तो दुनिया क्या यार हंसेगी ना हमारे ऊपर, और क्या करेगी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये सोच उनकी सोच होगी जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ, जो इस मुल्क से मोहब्बत करती हो, जिसको इस कौम का दर्द होगा, जो ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो, जो ये चाहते होंगे कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत और वकार के साथ लिया जाए। और वो कौन चाहता है? मुझे तो नहीं लगता रूलिंग एलीट में से कोई एक भी चाहता। मुझे तो लगता है कि या तुसी चाहते हो या मैं चाहना, यानी आम आदमी, ठीक है, वो जो जिनको मैं शूदर कहता हूँ, यानी 20-21 करोड़ जो शूदर ने, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद हो। ये जी रूलिंग एलीट है तो मजे मुझे कर दी है, बैग चुक के आंदी है, बैग चुक के वापस टुर जाती है। शौकत अजीज को कभी किसी ने देखा कि वो किधर गया? कभी किसी ने पूछा उससे कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान किमें बन गया? ठीक है, इस तरह के बहुत सारे करैक्टर माजी में भी आए, चले गए, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं सफ़र उन्होंने किया, पॉलिसियाँ उनकी, सफ़र हम करते हैं। बहर ये मामला अपनी जगह पे है। मैं पाकिस्तान का नाम आता थोड़ा सा जज्बाती सा हो जाता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन हाउस चेंज के हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा करीब आ गई हैं, और अब मामला जो हैं वो बस फाइनल टच पे पहुँच गया गल। बल्कि लोग तो कह रहे हैं कि फाइनल टच भी हो गया। नजम सेठी साहब ने तो ये भी कह दिया कि जनाब नाम भी मैंने पता है, नाम का इत्तफाक भी हो गया है। ये यानी नवाज शरीफ भी इत्तफाक कर गए हैं, जरदारी साहब भी कर गए हैं, मौलाना फजल रहमान भी कर गए हैं, और वो भी कर गए हैं। ठीक है, ये बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है। इससे अगली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जनाब ये आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान एक इख्तलाफ था। इख्तलाफ ये था कि पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि जनाब ये असम्बलियाँ मुद्दत के पूरी करेंगी, इन हाउस चेंज लेकर आएँ, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें, हमें कोई इतराज़ नहीं, उसको बना दें, किसी और को बनाना है उसको बना दें, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। इस दौरान में जो भी अमेंडमेंट्स आनी हैं कानून के अंदर वो लेके आई जाएंगी, और उसके बाद जो है इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, अल्लाह खैरी सल्ला। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि इन हाउस चेंज आएगा, और इन हाउस चेंज आने के फौरी बाद असम्बली तोड़ दी जाएगी और नए इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये नवाज शरीफ साहब का मुतालबा था। आसिफ जरदारी साहब इस पर नहीं मानते थे। अब क्या हुआ? अब ये हुआ है कि जो कि सरदार अयाज सादक साहब ने भी बात की है, लेकिन मुझे अपने ज़राए से भी बात चली है कि आसिफ जरदारी साहब इस बात पर एग्री कर गए हैं, और उन्होंने कहा है कि ठीक है इन हाउस चेंज आए और उसके बाद फौरी तौर पर असम्बली तोड़कर नया इलेक्शन आप करवा लें, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मौजूदा असम्बली जो है, अब ज़ाहिर है जरदारी साहब जो हैं वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, मैं उनको बड़ा संजीदा लेता हूँ उनकी सारी मूव्स को, और ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब तो हैं ही संजीदा करैक्टर, तो इनकी वो जो बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप समझने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि यार अगर इस हाउस में कोई भी वज़ीर आज़म बनेगा, चू चू का मरबा मौजूद है हर तरफ से, और यहाँ पर कोई भी वज़ीर आज़म आके डिलीवर नहीं कर सकेगा, लिहाजा बेहतर ये है कि जनाब नया इलेक्शन होगा, उसमें जो भी आएगा, सारी पार्टीज जो भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होंगी, सबको मिला के फिर चीज़ें चलाई जाएंगी, क्योंकि एक पार्टी इस मुल्क का मसला हल नहीं कर सकती। जरदारी साहब ने ये बड़ा लाउड एंड क्लियर जो है वो मैसेज वो नवाज शरीफ साहब को दे दिया है, जिसमें निकी जी खां उनकी ये मौजूद है कि ठीक है मियाँ साहब तुसी नवा इलेक्शन चाहते हो ना, इन हाउस चेंज ले आओ, EVM वाला खाता साइड से करो तो नवा इलेक्शन करा लो, अल्लाह खैरी सल्ला वेखी जाएगी। पहले पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि इन हाउस चेंज आने की सूरत में जो भी हुकूमत आएगी हमें टाइम मिल जाएगा, हम बड़ा पंजाब के अंदर कोई अपनी पॉकेट्स वगैरह मजबूत कर लेंगे तो सानू को इतने भी हिस्सा लग जाएगा। लेकिन अब लगता यह है कि पीपल्स पार्टी इस बात से पीछे हट गई। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, पंजाब जिन्नी भी साड़ी आनगियां सीटां वेखी जाणगियां,
انہیں ان کا یہ اب یہ خیال ہے کہ جو کہ پی ٹی آئی بالکل زمین کے بڑھ گئی ہے، کے پی کے الیکشن تو یہ بتاتے ہیں، تو پنجاب میں تو ان کا بہت برا حال ہوگا، تو وہ جو اینٹی نواز ووٹ ہوگا، جو ہمارا ووٹ تھا پی ٹی آئی کی طرف گیا تھا، وہ ہمیں واپس آ جائے گا، لہٰذا ہم سیکنڈ پوزیشن پہ آرام سے آ جائیں گے۔ اب یہ ان کا خیال ہے، آنے والا الیکشن بتائے گا کہ جناب پیپلز پارٹی سیکنڈ نمبر تے آندی ہے یا مطلب پھٹے تے نہیں چڑھ دی، وہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن فی الحال جو انفارمیشن تھی کہ اسد زرداری صاحب بھی ان ہاؤس چینج کے بعد فوری الیکشن پر مان گئے ہیں، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ سیاست ہے، سیاست میں منٹ پر چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ہر روز میں 2-3 کم از کم ایسی مومنٹس ہو جاتی ہیں جو پھر آپ تک پہنچانا پڑتی ہیں، لہٰذا یہ مت سمجھا کریں کہ جو میں کہتا ہوں فل اینڈ فائنل ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کو میاں نواز شریف بھی کہے نا فل اینڈ فائنل میں آیا گل کر رہے ہیں تو اتنے بھی یقین نہیں کرنا، کیونکہ سیاست صرف میاں نواز شریف نہیں کر رہے، سیاست جو ہے وہ اور بہت سارے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لہذا اس گھوڑے دیاں واگاں ایک بندے دے ہاتھ چ نہیں ہوندی، ٹھیک ہے۔ یہ صرف چھوٹی سی ایک وضاحت تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ آپ کو کسی بات پہ اختلاف ہو یا اتفاق ہو لکھ دیجیے گا، مگر ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔